اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس صورت کے اندر شروع سے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی گفتگو اور احکام شروع ہیں۔ بیچ میں بطور التفات اللہ تعالی نے حج جیسے بین الاقوامی کانفرنس اور عبادت کی یاد دہانی فرمائی۔ اس کے بعد پھر روئے سخن اپنے مضمون کی طرف موڑا، چونکہ پچھلی آیات کریمہ میں ایک آیت گزر چکی تھی، کانت امتن واحدتن، کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو یہ ساری انسانیت ایک جماعت تھی اور متحد تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے انبیاء اور کتب کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان کے اختلافات کا تصفیہ ہو سکے اور ان کو دوبارہ متفق کیا جائے۔ مگر جب بھی اللہ تعالی کے بندے اس کار خیر کے لیے اٹھتے ہیں تاکہ ساری انسانیت ایک اللہ تعالی کی کتاب پر جمع ہو اور سارے اختلافات دور ہوں، تو مومنوں کے مقابلے میں کچھ منکرین، مشرکین اور بے دین قسم کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں مومنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کے پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انفاق کی اور ایک قتال کی۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو یکجا فرمایا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس حصے کے اندر اللہ تعالی نے مال کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دونوں چیزیں ترتیب وار اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جگایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ اور ہر طرف سے اس کی طرف توجہ کرو اور سارے مال اور سارے جانوں کی قربانی کے ذریعے سے اپنی مرکز کو چھڑاؤ، تو اس سے سارے توجہات لوگوں کے جہاد میں خرچ کرنے پر ہوئے۔ لوگوں کو اپنے رشتہ دار اور اقربا اور یتیم لوگوں کے نفقات سے توجہ ہٹ گئی، تو اللہ تعالی نے ان کو یہ توجہ بھی دلائی۔ یسألونک، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے،
ما ہر وہ چیز انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن نیکی میں سے یعنی حلال مال میں سے جو تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں کچھ نہیں آتا، نہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں نہ مانگنے والا ہے۔ پہلی غلط فہمی تو یہ دور کرو، اللہ کچھ نہیں مانگتا، اگر کچھ حکم کرتے ہیں تو تمہارے اقربا اور رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ یسألونک، یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تم سے، ماذا ينفقون، کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما ہر وہ چیز انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن حلال مال میں سے، فللوالدین تو وہ تمہارے قریبی رشتہ دار والدین کے لیے ہیں، آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں، سب سے پہلے ان کی فکر ضروری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر والاقربین جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، جس طرح کہ چاچا ہوتا ہے، چچی ہوتی ہے، خالو ہوتا ہے، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، بانجے اور بھتیجے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہیں، ان کو دیا کرو۔ والیتاما اور ان لوگوں کو جن کا کاروبار ٹپ ہے، یتیم ہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو یا تو تنہا رہ گیا ہو یا اس کا مال و متاع سب ڈوب گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ والیتاما اور جو یتیم ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں، والمساکین یا جو مسکین ہیں، وابن السبیل یا تمہارے علاقے میں سفر کر کے آئے ہیں، کوئی مسافر آپ کے علاقے میں آیا ہے اور ان کے ہاتھ اور جیب میں کچھ نہیں ہے تو ان پر خیال کرو۔ وما تفعلوا اور دوسری بات، تمہیں ریا کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اعلانات اور پوسٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر اور ہر وہ کام جو تم کرتے ہو کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے، تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، تم جو بھی کچھ دیتے ہو، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی انفاق فی سبیل اللہ کی، جب تم خرچ کرو گے معاشرے کو توانا اور تندرست رکھو گے، آپس میں میل اور اتحاد رہے گا۔ تو دوسرا نمبر پر آتا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا تاکہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تسلیم کر سکے۔ کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر جنگ۔ اب عجیب بات ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے کہ تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کتب علیکم القتال تمہاری اوپر قتال اور جنگ فرض کیا گیا ہے۔ دونوں کو ایک صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتبہ کتبہ۔ لیکن روزوں کا کیا حال ہے؟ ہر سال لوگ رکھتے ہیں، اس کے لیے مشن چلاتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز چلاتے ہیں، ملکوں والے اعلانات کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، مگر قتال کے لیے دنیا میں کوئی تیار نہیں۔ اور جتنے قتال ادھر ادھر ہوتے ہیں، جنگ ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے راستے میں بہت کم، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سارے جنگ یا تو کسی زمین پر ہیں، یا کسی سیاست پر ہے، یا کسی ملک کی خاطر ہے، یا کسی ادارے کی خاطر ہے۔ کسی ادارے کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہاں ان کو چھیڑا جائے اور وہاں جنگ کی جائے اور ہمارا کلمہ اونچا ہو، ہمارے ملک کی طاقت اونچی ہو اور وہ ہمارے نیچے رہیں۔ اس کے لیے پھر لوگ
نکلتے ہیں اور علماء پیسوں پر بک جاتے ہیں، وہ ان کے لیے تقریری کرتے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، فی سبیل الحاکم ہوتا ہے، فی سبیل الادارہ ہوتا ہے، فی سبیل الشخصیت ہوتی ہے، اور نام دیا جاتا ہے اسلام کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں لڑائیاں جنگ کے نام سے لڑی جاتی ہیں، لیکن اب تک اللہ کا قانون کسی ایک بالش زمین پر بھی غالب نہ آ سکا، کیونکہ وہ زمین جب قبض کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کے قانون کی جگہ مخلوقوں کا قانون ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر جنگ، وہوا کرہ لکم، اور یہ تمہیں گراں محسوس ہوگا، اس لیے کہ نفس جو ہے ایسی چیزوں کو طبعاً ناپسند کرتی ہے۔ کرہ لکم کا معنی یہ ہے جو چیز طبعاً ناپسند ہوتی ہے، وہوا کرہ لکم، اور یہ تمہیں طبعاً ناپسند ہوگی، لیکن وعسیٰ ان تکرہوا، امید ہے، ممکن ہے، ان تکرہوا شیئاً، کہ تم ایک چیز کو طبعاً برا سمجھو گے، وہوا خیر لکم، اور حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہوگی، وعسیٰ ان تحبوا شیئاً، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وہوا شر لکم، اور وہ تمہاری لیے بری ہوگی، یہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے ہو کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اس کا اصلی پتہ اللہ کو چلتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے تم ایک چیز کو طبعاً برا سمجھو گے لیکن اس میں تمہاری خیر ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو طبعاً بڑا خوشنما اور بڑا اچھا سمجھو گے لیکن اس میں تمہاری لیے برائی ہوگی، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ جنگ اکثر اس زمانے میں کفار کی طرف سے چھڑتی تھی، کفار ایسے کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ 4 مہینے اسلام کے اندر حرمت کے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر کفار بھی جنگ نہیں مناسب سمجھتے تھے، تو اسلام کے اندر بھی اس میں ممانعت تھی، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، اور ایسا آج بھی ممکن ہے کہ کسی پاک جگہ کے تقدس کو پامال کر کے ایک آدمی تمہیں تھپڑ لگائے، تمہاری اوپر وار کرے، یا محترم مہینے اور وقت کے اندر کوئی تمہاری اوپر چڑھائی کرے، پھر جب تم اس کو ٹھکانے لگا دو تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یار، اس نے تو اس مقام کا بھی خیال نہیں رکھا، اس نے تو مقدس مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ قانون ہے کہ ان مقدس مہینوں کے اندر قتال اور جہاد ممنوع ہے، مگر تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا اور شرک کا بول بالا کرنا، یہ تو قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور یہ سارے گناہ تم ان محترم مہینوں کے اندر کرتے ہو۔ یہ سارے گناہ جو اللہ نے گنائے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہ تم انہی مقدس مہینوں میں کرتے ہو، انہی مقدس مقامات میں سر انجام دیتے ہو، تو صرف قتال اس میں ممنوع ہو گئی، یہ سارے
काम सवाब के बन गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफार का ये ख्याल है कि वो तुम्हारे साथ लड़ते रहें, तुम्हें तंग करते रहें, यहां तक कि तुम्हें दीन से बरगश्ता करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया जो दीन से बरगश्ता होकर के मरे तो उसके सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और वो जहन्नमी होगा। यसअलूनका, ये लोग पूछते हैं आपसे, अनिश शहरिल हराम, मुक़द्दस महीनों के बारे में, क़ितालिन फ़ीहे, कि इसमें जंग के बारे में। ये लोग तुमसे मुक़द्दस महीनों में जंग के बारे में पूछते हैं। कुल, आप इनसे कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीहि कबीर, कि जंग करना इन महीनों में कबीरुन, बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें शक नहीं। लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, लोगों को रोकना अल्लाह के रास्ते से, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह ताला से इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से लोगों को रोकना, व इखराज अहलिही, और अपने इस मस्जिद हराम के अहल को मिन्हो, इस मस्जिद से निकालना, व इखराज अहलिही मिन्हो, और मस्जिद हराम के अहल को इस मस्जिद से निकालना, अकबर इंदल्लाहि, ये भी तो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। वल फितनतो, और शिर्क का बोलबाला करना, शिर्क के लिए तगोताज करना, अकबरो मिनल कत्ल, ये तो कत्ल से भी बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ठीक है कि अशहुर हुरम मुक़द्दस महीनों में जंग तो हराम या गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, मस्जिद हराम से रोकना, अल्लाह का इनकार करना और अहले मस्जिद को मस्जिद से निकालना, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। और फिर शिर्क का तगोताज करना, ये तो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। तो तुम क्यों ये काम करते हो? वला यज़ालूना, और हमेशा रहेंगे ये लोग, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, और ये तुम्हारे साथ बराबर जंग करते रहेंगे, हत्ता, यहाँ तक, यरुद्दूकुम, कि तुम्हें लौटा दे, अन दीनिकुम, अपने दीन से, इन इस्तताऊ, अगर इनकी बस में हो, अगर इनके बस में आए तो ये तुम्हारे साथ हमेशा लड़ते रहें यहाँ तक कि तुम्हें दीन से लौटा दें। अब अल्लाह फरमाते हैं, वमन यर्तदिद, और जो लौटा, मिनकुम, तुम में से, अन दीनिही, अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर गया, वह हुआ काफिरुन, ऐसे हाल में कि वो काफिर था। कोई शख्स दीन से मुर्तद होकर और काफिर मरा, फौलाइका, पस ये लोग, हबितत आमालुहुम, तबाह है इनके आमाल, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, वउलाइका, और यही लोग, अस्हाबुन नारे, आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नम में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग, हाजरू, जो हिजरत करे, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, हाजरू, जो हिजरत कर चुके हैं, वजाहदू, और जिहाद कर चुके हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। आज सबसे ज़्यादा एहतियात जंग और जिहाद में ज़रूरी है। लोग जिहाद के नाम पे सिर्फ मखलूक के लिए जंगें करते हैं। तकरीबन आजकल पूरी दुनिया में जहां भी लड़ाइयाँ और जंगें हैं, बहुत कम अल्लाह का नाम तो लिया जाता है, लेकिन सारी किए जाते हैं मफादात की खातिर। तो अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और हिजरत कर चुके और जिहाद फी सबीलुल्लाह कर चुके,
اولئک اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں یرجون رحمت اللہ، یہی حقیقت میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والے ہیں۔ بس لفظی ترجمہ دیکھیے، یسألونک، پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا چیز خرچ کریں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، ما، ہر وہ چیز، انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، مال حلال سے، فللوالدین، تو وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، والیتامى، اور تنہار رہنے والے، تنہار رہے ہوئے یتیموں کے لیے ہیں، والمساکین، اور غریب مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافر جو جن کا جیب خالی ہو ان کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ جگہ دکھا دی جہاں خیر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے میں نہیں لیتا، ہاں مجھے خبر ہوتی ہے، وما، اور ہر وہ چیز، تفعلوا، جو تم کرتے ہو، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے، اس کا علم رکھتے ہیں۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر، القتال، و جنگ، وہو کرہ لکم، اور یہ طبعاً تمہیں ناگوار لگے گا، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ ایک چیز تم طبعاً ناگوار سمجھو گے، وعسیٰ، امید ہے، ممکن ہے، ان تکرہوا، کہ تمہیں برا لگے، شیئا، کوئی چیز، وہو خیر لکم، حالانکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگے، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بد ہوگی، بری ہوگی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے، یسألونک، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، مقدس مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، ان میں جنگ کے بارے میں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ، کہ جنگ کرنا ان مہینوں میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اہل مسجد کو نکالنا، منہ، اس مسجد سے، اکبر عند اللہ، یہ تو اور بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور شرک کرنا، اکبر من القتل، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ مشرک تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک، یردوکم، کہ تم کہ لٹا دے تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد، اور جو پلٹا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، ایسے حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک، پس یہ لوگ، حبطت اعمالہم، تباہ ہیں ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جو ہجرت کر چکے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے، اولئک، حقیقتاً یہ لوگ، یرجون رحمت اللہ، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔
محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو اس قرآن کریم پر جمع فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب